بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ احمد رامی ہے۔ میں قرآن حدیث میں اور سنت میں اسلامک یونیورسٹی سے کوالیفائڈ ہوں۔ ایک سوال ہے کہ روحانیت کیا ہوتی ہے؟ رپیٹ کرتا ہوں، روحانیت کیا ہوتی ہے؟ اسلام میں اس کا کیا مقام ہے؟ یہ سوال ہے۔ تو دوستو، روحانیت کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے قرآن سے دیکھنا پڑے گا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ڈھونڈنا پڑے گا، پھر اس کے بعد صحابہ کا عمل دیکھنا پڑے گا۔ یہ لڑی ہے۔ اس لڑی میں کوئی چیز فٹ ہوتی ہے تو دین اسلام ہے، اگر نہیں ہوتی تو بالکل دین نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ بہت نام ہے، پاکستان کے معاشرے میں بڑا نام ہے، دنیا کے کلچر ترکی میں اور ایران میں۔ تو دوستو، قرآن سنت سے ہٹ کے کچھ عجیب چیزیں مذہب میں وارد ہو گئی ہیں۔ قرآن سنت سے ہٹ کے ان کو مت بھی کہتے ہیں، ان کو کلچر بھی کہتے ہیں، ان کو اللہ کا بھلا کرے ٹریڈیشن بھی کہتے ہیں، روایات رسم و رواج بھی کہتے ہیں۔ تو یہ وہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں روحانیت کا مطلب کیا ہے۔ روحانیت روح سے ہے۔ روح قرآن پاک میں 2 دفعہ اللہ کے رسول نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ، روح کیا ہے؟ تو اس کے جواب میں اللہ نے ان کو جواب دیا کہ یہ تم نہیں جانتے، تمہیں محدود علم دیا گیا ہے، یہ صرف میں جانتا ہوں۔ تو اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا کہ تم نے یہ سوال نہیں کرنا۔ 2 دفعہ آپ نے پوچھا، اللہ نے کہا تمہیں نہیں پتا، نہ میں بتانا ہے، نہ یہ بات ہو گئی۔ اچھا دوستو، میرا ایک ویڈیو بھی ہے روح کے بارے میں، آپ میرے چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اللہ نے روح کا ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی کیا ہے۔ ان کی جو پیدائش ہوئی تھی ان یویل، اس میں بھی کیا گیا ہے، اور پھر بعد میں بھی مطلب اللہ بتاتا ہے قرآن پاک میں۔ وہ میرے لیکچر ہو رہے ہیں، ایک لیکچر میں ریکارڈ کر چکا ہوں حضرت عیسیٰ کے اوپر، حضرت مریم کے اوپر، ان کا قرآن میں کیا مقام ذکر۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے، ان کی بعد میں بھی اللہ نے مدد کی۔ روح القدس لفظ آیا ہے، اور یہ روح القدس ہم مسلمانوں نے اس کو مطلب جبریل کہا ہے، بالکل نہیں، یہ جبریل کا نام نہیں، میرے تحقیق کے مطابق یہ جبریل کا نام نہیں ہے۔ روح القدس، اللہ نے جبریل کے نام کے اوپر جبریل کا نام لکھا ہے۔ تو انگلش ترجمہ کرنے والے دوستوں نے، مسلمانوں، ڈاکٹر یوسف جیسے ہیں، انہوں نے اس کا ترجمہ روح کو اسپرٹ کیا۔ اچھا، اب جس طرح اردو میں روح سے روحانیت ہے، اسی طرح اسپرٹ انگلش سے اسپرچویلٹی ہے، اسپرچویلٹی۔ اب یہ چیز کیا ہے؟ کیا میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روحانی آدمی تھے؟ بالکل نہیں۔ وہ تو ایک بہت پریکٹیکل انسان تھے۔ وہ کیا کام کرتے تھے؟ وہ اللہ کا دین جو تھا، اللہ کا پیغام جو تھا، اللہ کا قرآن جو تھا، وہ لوگوں تک پہنچاتے تھے، پھر اس قرآن پہ من و عمل کرتے تھے۔ وہ ایک حکمران تھے، وہ ایک رولر تھے، وہ ایک جسٹس تھے، قاضی تھے، وہ ایک واریر تھے، مجاہد تھے۔ 26 دفعہ خود انہوں نے جنگ لڑی، جہاد کیا، قتال کیا، اور یہی کام ان کے صحابہ نے کیا۔ ابو بکر ہوں رضی اللہ عنہ، عمر ہو، عثمان ہو، ابو خالد بن ولید ہو، کوئی ہو، ابو عبیدہ ہوں، تو وہ تو روحانی نہیں تھے۔ انہوں نے تو روحانیت کا کچھ نہیں کیا، نہ انہوں نے روحانیت اپنائی، نہ سیکھی، نہ کچھ کیا۔ یہ تو پریکٹیکل لوگ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سمیت۔ تو جب قرآن میں روحانیت کا ذکر نہیں ہے تو یہ کہاں سے آ گیا؟ اچھا، قرآن کا اسکرپچر جو اوریجنل ہے عربی میں، وہ تو کوئی بندے کا پتر چینج نہیں کر سکتا، نہ مسلمانوں میں نہ غیر مسلمانوں میں۔ لیکن اب اس کے
عربی متن سے اپنی مرضی کے نکال لیتے ہیں مطلب. جیسے پچھلے دنوں ایک صاحب سے میرا رابطہ ہوا, انہوں نے مجھ سے خود ہی رابطہ کیا. ان کا نام ڈاکٹر, وہ پی ایچ ڈی ہیں کسی چیز میں, اس میں تصوف میں. تو مجھ سے وہ ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے تصوف, میرا لیکچر سن کے صوفیزم کے اوپر. تو میں نے ان سے کہا کہ صوفیزم کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو انہوں نے کہا نہیں جی, وہ اللہ نے جب کہا ہے کہ کتاب اور حکمت صوفی تو ہے, اور صوفیزم کا مذہب اسلام سے تعلق نہیں ہے. یہ یہودی بھی ہوتے ہیں, ہندو بھی ہوتے ہیں, عیسائی بھی ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو پھر جب انہوں نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ کھل کے وہ نہیں کر رہے بحث, تو انہوں نے پیچھے ہٹ گئے. میں نے ان کو بتا دیا, میں نے کہا میں قرآن سنت کے اوپر عمل کرنے والا ہوں, سمجھنے والا, یہ صوفیزم کچھ نہیں ہے. تو یہ دوستو روحانیت بھی صوفیزم سے کنیکٹڈ ہے. روحانیت جو ہے, ابھی میرے صوفیزم کے کئی لیکچر ہوں گے انشاءاللہ. روحانیت جو ہے وہ ایک بزنس ہے, وہ ایک متھ ہے, جھوٹ ہے, وہ ایک کاروبار ہے, وہ ایک کلچرل چیز ہے, وہ ایک ٹریڈیشنل چیز ہے, وہ ایک رسم و رواج ہے جس سے بے تحاشا لوگوں کے کاروبار چلتے ہیں. اور وہ اتنے ایڈوانس ہو گئے ہیں, اس میں اتنی بدعات ہو گئی ہیں, اس میں اتنا کچھ ہو گیا ہے کہ یہ جی لا, کوئی وہ ہمارے فیصل ٹاؤن میں ایک صاحب تھے, وہ لو, وہ ہر چیز میں بزنس ہے. وہ کوئی لو بناتے تھے, لام واہے, وہ لو بنا کے بیچتے تھے پتہ نہیں کتنے ہزار روپے کی. پھر اس کے بعد وہ کچھ لکھتے تھے, یہ جو طویل دھاگے, یہ جو چلا کشی, یہ جتنی خرافات ہیں, یہ روحانیت ہے. میرے کئی دوست جو کہ مذہبی ذہن کے ہیں, دینی نہیں مذہبی ذہن کے ہیں, وہ ایسے مذہبی لوگوں کے پیروکار ہیں جو لچھے دار تقریریں کر کے اور وہ یوٹیوب پہ اب لاکھوں کما رہے ہیں. تو ان لوگوں کے مرید ہیں, ان لوگوں کی میرے اس میں کلاس فیلوز بھی شامل ہیں, وہ ڈالتے رہتے ہیں ان کی کچھ اس طرح کی ویڈیوز, کچھ بنے ہوئے ہیں گروپ. تو ہمیں جانا ہے پیچھے قرآن کی طرف. 14-14.5 سال پہلے کہ قرآن جب اترا تو کیا تھا, قرآن کے اندر ہے کیا, محفوظ ہے, قیامت تک محفوظ رہے گا, ہم اس کو کنسلٹ کر سکتے ہیں. اب حکمت کی جگہ پہ ہم حکمت کا معنی, حکمت عربی کا بڑا سادہ لفظ ہے, اردو کا بھی لفظ ہے حکمت, وزڈم. اب اس کا کوئی پی ایچ ڈی جس نے تصوف میں کر رکھی ہو صاحب, وہ مجھے کہیں کہ جی حکمت کا مطلب صوفیہ تصوف ہے, تو میں کیا کر سکتا ہوں, ساری پیٹ سکتا ہوں. جس طرح شیعہ حضرات جو ہیں انہوں نے بہت سے معنی نکالے ہوئے ہیں قرآن کے, مخفی معنی, پوشیدہ معنی بہت, کہ جی لیلۃ القدر کا مطلب حضرت فاطمہ, لا حول ولا قوت. تو اسی طرح ایک روحانیت ہے. اب اس میں ہمارے کلچر میں جو تھے وہ کچھ لوگ پیدا ہوئے جو کہ صوفی بن گئے, شاعر بن گئے, جیسے سلطان باہو یا بلے شاعر. اب یہ ولی اللہ تو نہیں ہے, یہ تو ایک کلچرل شاعر تھے, یہ صوفی تھے. اب ان میں بھی کئیوں کو روحانیت کے درجے پہ فائز کر دیا کہ جی وہ بغداد میں فلانا وہ روحانیت کے درجے پہ فائز تھے. میرے لیکچر آئیں گے تسلسل سے, صوفیزم پہ میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں انشاءاللہ, بلکہ ایک آج ہی کروں گا. تو یہ دوستو بالکل کوئی تک نہیں ہے یہ روحانیت کا اسلام سے. اسلام کیا ہے, قرآن, سنت, اور پھر صحابہ کا عمل, ان صحابہ کا عمل جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا, ان کے رستے پہ چلے. اور میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی روحانی شخصیت نہیں تھے. ہاں وحی کے ساتھ اللہ سے رابطہ تھا, فرشتے آتے تھے, وہ سب کچھ ٹھیک ہے, جنگ میں بھی جہاز میں بھی آتے تھے, وہی لے کے بھی آتے تھا, لیکن ہم اس کو روحانیت نہیں کہہ سکتے. روحانیت ایک عقل سے مافوق الفطرت چیز ہے جس کے کچھ لوگ دعوے دار بن جاتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ نے خصوصی سٹیٹس دیا, ہم بہت بڑے درجے پہ فائز ہیں. یہ بہت بڑی جہالت ہے. دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ.